اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قیامہ آیا 11۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، یعنی یہاں جائے پناہ کا کیا کام، یہاں نجات کی کوئی صورت نہیں، یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں چھپ سکیں، جہاں پہچانے نہ جا سکیں۔ سورۃ قیامہ آیا 12۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اس دن تمام بندوں کا ٹھکانہ رب کے پاس ہوگا، رب کے پاس سب کو ٹھہرایا جائے گا تاکہ سب کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول پڑھا، ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ سورۃ العنکبوت آیا 64۔ سورۃ قیامہ آیا 13۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ قیامت کے دن تمام اعمال انسان کے سامنے ہوں گے۔ انسان کو اس کے پہلے وقت اور آخری وقت کے چھوٹے بڑے سب اعمال کی خبر دی جائے گی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ کاف میں، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان کو خبر دی جائے گی جو اس نے عمل کرنے چھوڑ دیے اور جو اس نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جو کام اس نے چھوڑے اور جو آگے بھیجے، ہر خیر اور شر سے آگاہ کیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الزلزال میں، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ قیامہ آیا 14۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس دن انسان اپنے اعمال پر خود گواہ ہوگا، وہ اپنے اعمال کو خوب پہچانتا ہوگا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان اپنے نفس پر گواہ ہوگا، اور یہ آیت پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 14۔ سورۃ قیامہ آیا 15۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعْذِيرًا، اگر وہ اپنی معذرتیں پیش کرے، انسان کو اس کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ روم میں، تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی اس سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس دن انسان اپنے نفس کی طرف کتنا ہی جھگڑا کرے، کتنی ہی دلیلیں دے، سب رد کر دی جائیں گی، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ غافر میں، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ قیامہ آیا 16۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سیکھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ان کے فارغ ہونے سے پہلے ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تلاوت شروع کر دیتے۔ رب العزت نے حکم دیا، جب فرشتہ وحی لے کر آئے تو پوری توجہ سے سنیں، اس وقت یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں، اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر۔ سورۃ طٰہٰ آیا 114۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کیا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی، یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اپنی زبان کو حرکت نہ دو تاکہ اسے جلدی یاد کر لو، یقیناً ہم پر ہے اس کا جمع کرنا، اس کو پڑھوا دینا، پھر جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ خاموش رہتے، اور جب چلے جاتے تو آپ اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جس طرح اللہ نے آپ کو سنایا ہوتا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، جلدی کے کام قابل مذمت ہیں، اگرچہ دینی امور ہی میں کیوں نہ ہوں۔ سورۃ قیامہ آیا 17۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔
رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح فرمایا، آپ کے دل میں قرآن مجید کے علم کے حصول کی جو حرص ہے، اس کے بھول جانے کا جو خوف ہے، تو آپ کے سینے میں وحی کو محفوظ کر دینا اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قرآن کی وضاحت کروانے کی ہم ضمانت دیتے ہیں۔ ان 4 آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 باتوں کی ذمہ داری لی گئی: وحی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنا، دوسرا اس کی تلاوت کرانا، اور تیسرا اس کی تفسیر کرانا۔ سورۃ قیامہ آیا 18، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یعنی جب ہم آپ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اسے اس وحی کی تلاوت کروائیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرأت کی پیروی کریں، یعنی خوب غور سے سنتے رہیں۔ پھر جب وہ تلاوت مکمل کر لیں تو ہماری بتائی ہوئی قرأت کے مطابق پڑھیں۔ سورۃ قیامہ آیا 19، ثم ان علینا بیانا، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا، یعنی وحی کو سمجھنے میں جو مشکل ہوگی اس کے معنی کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ رب العزت نے قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ یہ حفاظت کا بلند ترین درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے احکامات پر عمل کیا، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور ایک پوری توجہ سے وحی کو سنتے۔ جب وہ قرأت سے فارغ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بتانے کے مطابق تلاوت کرتے۔ اس آیت کریمہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ادب سکھایا گیا کہ معلم نے جس مسئلے کو شروع کیا ہو اس سے معلم کو فارغ ہونے سے پہلے طالب علم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ اس مسئلے سے فارغ ہو جائے تب پھر طالب علم کو جو اشکال ہو اس کے بارے میں معلم سے سوال کرے۔ اسی طرح جب کلام کی ابتدا میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو رد کرنا واجب ہو یا کوئی ایسی چیز جو مستحسن ہو تو اس کلام سے فارغ ہونے کے قبل اس کو رد یا قبول کرنے میں جلدی نہ کرے، تاکہ اس میں جو حق یا باطل ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور اسے اچھی طرح سمجھ لے، تاکہ اس میں ثواب کے پہلو سے کلام کر سکے۔ ان آیت کریمہ سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے جس طرح قرآن کے الفاظ کو بیان فرمایا، اسی طرح آپ نے اس کے معنی کو بھی اس کے سامنے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت ہوتی ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے الہام ہے۔ حدیث کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے۔ سورۃ قیامہ آیا 20، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ یعنی تمہاری غفلت اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا سبب یہ ہے تم جلد حاصل ہونے والی لذتوں شہوتوں کے حصول میں مصروف رہتے ہو۔ قیامت کو نہ ماننے اور حق کی مخالفت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تم دنیا کے لیے دن رات اس لیے بھاگ دوڑ کرتے ہو، تمہارے سامنے حقیقت بدل گئی ہے، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور بڑے خسارے میں رہے۔ رب العزت نے فرمایا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیا 16 اور 17۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔